included in the stages for claiming settlement through international justice system is the arbitral tribunal draws up terms of reference and transmit these to the courts. جو ٹریبیونل بنا تھا وہ ٹریبیونل جو ہے وہ ایک ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے کہ ہم ان کا دائرہ کار کیا ہے اور انہوں نے کون سے ایشوز ہیں جس کے اوپر سننا ہے دونوں پارٹیز کو اور جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے یہ وہ بھیج دیتے ہیں کورٹ کو جس نے یہ ٹریبیونل بنایا ہے. وہ جو پیمنٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی وہ پیمنٹ 2 قسطوں میں جو پارٹیز ہیں وہ جمع کرا دیتی ہیں. اس پیمنٹ کے وصول ہونے کے بعد دیر از انیشیٹنگ arbitral tribunal proceedings with the case. ٹریبیونل جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگز شروع کر دیتا ہے، اپنا کام شروع کر دیتا ہے regarding the case which has been registered, and then after thorough listening, considering the both parties and looking into in detail the whole issue, it starts preparing a draft award. Then court scrutinize the draft award for onward approval and notification to the parties. تو وہ جو award یعنی جو فیصلہ جو ٹریبیونل کرتی ہے، ٹریبیونل اس کو پھر کورٹ کے پاس بھیج دیتی ہے، کورٹ بھی اس کو ریکنسیڈر کرتی ہے، اس کو سارے جو کانٹیکسٹ ہے اس میں دیکھتی ہے، اور دین اٹ پاسز اٹ آن ٹو دا پارٹیز کنسرن ہو ہیو براٹ دیٹ کیس ٹو دا کورٹ. تو یہ ایک پروسیجر ہے انٹرنیشنل جسٹس کا، اسپیشلی ریگارڈنگ دا ٹریڈ ریلیٹڈ ایشوز بٹوین دا پارٹیز. تو لیکن چونکہ یہ کافی ایکسپینسو ہے اور اس میں جو ہے ٹائم بھی انوالوڈ ہے، تو اونلی دوز ڈسپیوٹس which are related to very heavy exports and imports and very valuable transactions، اور پھر جس کے نتیجے میں جو لاس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو پارٹیز کو، اس صورت میں اور وہ یہ سارے جو دوسرے پاسبل آپشنز ہیں یعنی نیگوسیشن کے اور میڈیشن کے، ان سے وہ گزر چکے ہوں، تو وہ اس فائنل سٹیج تک آتے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو اس طرح سے انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ باہر کیف ایک دروازہ موجود ہے جس میں ہم اگر خود کسی طور پہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس طرح انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ذریعے جو معاملات ہیں ٹریبیونل کے ذریعے ریزالو کیے جا سکتے ہیں.